بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تحقیق۔ شروع میں قرآن مجید کو جب لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حروف پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور نہ حرکات و سکنات اور اعراب لگائے جاتے تھے اور نہ ہی رموز و اوقاف تھے، کیونکہ اہل عرب اپنی زبان اور محاورے کی مدد سے نقطوں اور حرکات و سکنات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن پڑھ لیتے تھے، اور انہیں کسی فقرے کو ملانے یا اس پر وقف کرنے کے لیے رموز و اوقاف کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور ان تمام چیزوں سے مستثنی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کروایا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے معرہ تھا۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ یعنی عجمی مسلمان ہوتے گئے، اور وہ کیونکہ اہل زبان نہیں تھے جس کی وجہ سے قرأت میں غلطیاں کرنے لگے، تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے، پھر حرکات و سکنات اور اعراب لگائے گئے، پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے قرأت اور تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز و اوقاف کو لکھا گیا۔ نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات یعنی زیر زبر پیش نہیں تھے، اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے انجام دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن عمر اور نصر بن عاصم لیثی سے کرایا۔ اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ، پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ اور تنوین کے لیے 2 نقطے مقرر کیے گئے۔ بعد میں خلیل بن احمد نے حمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع کی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم اور حسن بصری سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کا حکم دیا، اور اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے نقطوں کے بجائے زیر زبر پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے۔ جزاک اللہ۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔